بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين۔ معزز حاضرین مجلس، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں دیا ہے، جسے ہم اور آپ دین اسلام کے نام سے جانتے ہیں، یہ دین خالصیت اور سچائی پر مبنی ہے۔ اس دین کے اندر صداقت ہے، اس دین کے اندر سچائی ہے، کسی قسم کا تکلف، کسی قسم کا تصنع، کسی قسم کا تشدد اور کسی قسم کا تعمق نہیں ہے۔ اسلام نے مسلمانوں سے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ وہ اپنے ظاہر اور باطن کو صاف رکھے، اور جیسا انسان کا باطن ہوتا ہے اس کا ظاہر بھی اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمارے دل میں اگر کدورت ہے، نفرت ہے، اخلاقی خرابیاں ہیں، عقدی اور منہجی گڑبڑیاں ہیں، شرکیات اور بدعات ہیں، تو انسان کا عمل بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر انسان بباطن تنہائی میں، خلوت میں اللہ رب العالمین سے واقعی طور پر ڈرنے والا ہے، تو وہ آدمی جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ سے ڈرے گا۔ اس کا ظاہر ایک ہوگا، اس کا باطن بھی ایک ہوگا، اس کے یہاں دکھاوا نہیں ہوگا، اس کے یہاں تکلف نہیں ہوگا، اس کے یہاں تصنع نہیں ہوگا، بناوٹ نہیں ہوگی۔ اسلام نے جو اخلاق ہمیں سکھایا ہے وہ اخلاق سچائی پر مبنی ہے۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزے اور صدقات جیسے عبادات کے بارے میں بتایا کہ اگر اس میں تکلف برتا گیا تو یہ تکلف آپ کے لیے بسا اوقات بعض درجے میں یہ شرک ہو جاتا ہے۔
اور آپ نے اس کی مثال دی حدیث کے اندر کہ ایک بندہ کھڑا ہے نماز کے لیے اور دوران نماز اسے یہ خیال آیا کہ اس کی طرف کوئی دیکھ رہا ہے. اب اس کی نظر میں وہ بڑا اور بزرگ بننے کے لیے، متقی اور صالح بننے کے لیے، وہ اپنی نماز کے رکوع اور سجدے کو خوب طویل کرتا ہے، اپنی نماز کو مزید نکھارنے، بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ تکلف ریاکاری کے درجے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری شرک ہے. تو ہر چیز میں اسلام نے خالصیت کا، صداقت کا، سچائی کا حکم دیا ہے. ہماری عبادت، ہمارا علم، ہمارا عمل، ہمارا رہن سہن، ہماری وضاقتہ، ہماری گفتگو، ہر چیز میں صداقت ہونی چاہیے، ہر چیز میں سچائی ہونی چاہیے، اخلاص ہونے چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، یکسانیت ہونی چاہیے. ہر قسم کی تکلف، تصنع، بناوٹ اور جھوٹ سے ہمارے ہر قسم کی جو اعمال ہیں، عبادات ہیں، اور ہمارا جو رہن سہن ہے پاک صاف ہونا چاہیے. چنانچہ قرآن مجید کی میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس تمہید کے بعد آپ اس آیت کریمہ پر غور فرمائیں. اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان مبارک فیض ترجمان سے لوگوں کے درمیان یہ اعلان فرما دیجئے: ما اسألکم علیہ من اجر، میں جس دعوت توحید کی طرف آپ لوگوں کو بلاتا ہوں اس پر میں تم سے اجر کا طلبگار نہیں، اجر کا طالب نہیں ہوں، اجر نہیں مانگتا، عوض، معاوضہ اور بدلہ نہیں مانگتا. میری دعوت تو یہ کہ دعوت توحید کو تم قبول کر لو، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، اور اپنے اعمال اور عبادات اور اپنے عقائد کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص رکھو. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں اپنی اس دعوت پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، یعنی جس توحید کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں اس کا کوئی بدلہ تم سے میں طلب نہیں کرتا. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. یہاں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تکلف کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ میں جس بات کی طرف اپنے مخاطب کو جو آپ فرما رہے ہیں کہ میں جس بات کی طرف تم لوگوں کو بلا رہا ہوں، وہ میں ایسے ہی اندھیرے میں نہیں بلا رہا ہوں، ایسے ہی اندھیرے میں نہیں بلا رہا ہوں، بصیرت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، برہان اور دلیل کی بنیاد پر، اللہ کی طرف سے دیے گئے علم کی بنیاد پر، وحی الہی کی بنیاد پر میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں، تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور میرا کوئی تکلف نہیں. وما انا من المتکلفین. وہ جو خطیب ہوتے ہیں وہ لچھے دار باتیں بولتے ہیں، بنی بناوٹ، بنی بنائی ہوئی، سجی ہوئی باتیں، جملے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں تکلف کروں. میں تو وہ باتیں تمہارے سامنے سیدھے سادے انداز اور الفاظ میں رکھ رہا ہوں جو باتیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، اللہ کی طرف سے بتلائی گئی ہیں، وہ علم الہی پر مبنی باتیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں سے بہت بڑی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ وہ نبی جب بولتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، جب ان کی زبان جاری ہوتی ہے تو وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحى. ان کا گفتگو کرنا، ان کا مخاطب ہونا، ان کا دعوت دینا علم الہی پر مبنی ہوتا ہے. وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو معلومات وحی کے ذریعے سے ان کو فراہم کی جاتی ہیں اس بنیاد پر وہ گفتگو کرتے. تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بتلایا گیا کہ دعوت میں
کوئی بات اگر آپ کو دلائل کی بنیاد پر حق معلوم ہو رہی ہے، حق معلوم ہو رہی ہے، اور آپ اس معاملے میں اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں، اس کی حقانیت آپ کو تسلیم ہے، اس کا یقین ہے، تو آپ اس حق کی طرف دوسروں کو بھی دعوت دیجئے، اس حق کی طرف دوسروں کو بھی بلائیے، تکلف نہ کیجئے، سیدھے سادے الفاظ اور انداز میں اگر یقین ہے کہ یہ بات دلائل اور براہین پر مبنی ہے، یہ حق ہے، تو اس کی طرف بلائیے۔ وما انا من المتکلفین، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ حکم دیا گیا کہ دعوت کے معاملے میں جو حق بات اللہ کی طرف سے آپ کو پہنچ رہی ہے، آپ اسے بلا تکلف لوگوں تک پہنچائیے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں اور دوسری احادیث کی کتب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تکلف سے منع کیا گیا تھا، نہینا عن التکلف، تکلف سے منع کیا گیا تھا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جس کو کسی کے طریقے پر چلنا ہے تو ان لوگوں کے طریقے پر چلے جو دنیا سے گزر گئے۔ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنہ، اس لیے کہ جو زندہ باقی بچے ہوئے لوگ ہیں وہ فتنوں سے محفوظ نہیں ہیں، کبھی بھی فتنوں کے وہ شکار ہو سکتے۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابر هذه الامة قلوبا، واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام فوت شدہ لوگوں میں، گزرے ہوئے لوگوں میں سب سے زیادہ خیر والے اور سب سے زیادہ نیک دل لوگ تھے، اور وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، علم کے اعتبار سے سب سے گہرے تھے، سب سے زیادہ دین کا تفقہ اور دین کا علم رکھنے والے یہ صحابہ کرام تھے، جنہوں نے دین کو واقعی سمجھا۔ وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اور دین و دنیا کے معاملے میں سب سے زیادہ سب سے کم تکلف کرنے والے یہ صحابہ کرام۔ دیکھیں تکلف نام کی کوئی شے نہیں تھی، دین میں بھی کوئی تکلف نہیں تھا، دنیا میں بھی کوئی تکلف نہیں، تکلف سے پاک ان کی زندگی تھی۔ اسی لیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، آپ نے انصار کی عورتوں کی تعریف کی ہے کہ انصار کی عورتیں کتنی بہترین ہیں کہ وہ اپنے جو فطری مسائل ہیں وہ آ کر بلا جھجک دریافت کرتی ہیں، کوئی حیا کوئی شرم ان کو مانے نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی تکلف ان کے یہاں نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے کہ حیا ہر جگہ مستحسن ہے، بہتر ہے، شرم یہ اسلام اور دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، لیکن علم کے حصول میں حیا نہیں، حصول علم میں، دین کے علم کے حصول میں کوئی حیا نہیں، تو ان کے یہاں کوئی تکلف نہیں پایا جاتا تھا، بلا جھجک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی عورتیں آتی تھی اور آ کر حیض و نفاس کے مسائل پوچھتی تھی، اور جو ان کی زندگی کے اپنے پرسنل اور شخصی ان کے معاملات ہوتے وہ پوچھتی تھی، اس کے بارے میں دریافت کرتی تھی۔ اور ایسا انسان قابل رشک ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں جو سادہ زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین کو بلا شبہ وہ جمیل ہے، جمال اس کو پسند ہے، لیکن جمیل اور جمال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹیپ ٹاپ کے ساتھ زندگی گزاریں، تصنع ہو، جھوٹ ہو، بناوٹ ہو، تکلف ہو، ایسا نہیں۔ طبیعت میں سادگی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، مزاج میں یہ آپ کے تواضع ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کے امام تھے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات میں جو مقام اللہ رب العالمین نے دیا، اس کے باوجود آپ کی زندگی دیکھیں، سیرت نبویہ اٹھائیں اور دیکھیں کیسی سادہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسر فرماتے تھے۔ آپ کے پہناوے، آپ کی چال ڈھال، آپ کی وضع قضا، آپ کی گفتگو،
آپ کے بستر، آپ کی تکیہ، آپ کی چادر، کھان پان، تمام چیزیں سیرت، اس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اٹھا کر دیکھیے کتنی سادہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تکلفات سے پاک آپ کی زندگی تھی. چنانچہ ایک حدیث ہے اور اس میں دو قسم کے مومن کا نقشہ کھینچا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے ایک آدمی کا گزر ہوتا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ما تقولون فی ھذا، اس آدمی کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں حری ان خطب ان ينکح وان شفع ان يشفع وان قال ان يستمع. وہ تو بہت بڑا آدمی ہے، بڑے گھرانے کا، بڑے حسب و نسب والا آدمی ہے. سماج میں اس کا ایک اسٹیٹس اور مقام و مرتبہ، دبدبہ ہے، رعب ہے. لوگوں کے ہاں اس کی عزت ہے. وہ اس لائق ہے کہ اگر کہیں کسی گھر میں، کسی گھرانے میں، کسی گھر میں رشتہ نکاح، پیغام نکاح بھیج دے تو لوگ اس کو اپنی بیٹی دے دیں. ان خطب ان ينکح، اچھے اچھے لوگ اس کو اپنی بیٹی دے دیں. وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، اور اگر کسی کے حق میں سفارش کر دے تو مجال اور جسارت کیا کوئی اس کی سفارش کو رد کر دے، اس کی سفارش قبول کی جائے. وَإِن قَالَ أَن يُسْتَمَعَ، اور اگر کسی کے بارے میں کچھ کہہ دے یا کوئی بات معاشرے میں وہ اپنی طرف سے کہے تو اس کی بات کاٹنے کی کسی کو جسارت نہیں، ہر حال میں اس پر عمل ہوگا، اس کو سنا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی یہ گفتگو سن کر خاموش ہو گئے. پھر خاموشی کا یہ سلسلہ ٹوٹا اور کچھ دیر بعد ایک اور آدمی، ایک دوسرا آدمی وہاں سے گزرا، من فقراء المسلمین، جو مسلمانوں کے فقیر لوگوں میں سے تھا، یعنی غریب طبقے میں سے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما تقولون فی ھذا، اب تم لوگ بتاؤ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ کی رائے مختلف تھی. حری ان خطب ان لا ينکح وان شفع ان لا يشفع وان قال ان لا يستمع. الٹا، یعنی ان لوگوں نے جو بات کہی، ان کی جو رائے تھی بالکل الگ تھی، مختلف. کہا کہ یہ تو اس لائق بھی نہیں کہ اگر اس کو رشتے کی ضرورت ہو، رشتہ کہیں بھیجے تو اس کو بیٹی دی جائے. یہ تو اس لائق بھی نہیں کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی سفارش کرے تو اس کی سفارش سنی جائے، کوئی بات کہے تو اس کی بات پر کان دھرا جائے، تو کسی لائق نہیں. سماج میں اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. سادہ مزاج انسان تھا. فقراء المسلمین، مسلمان کے یعنی بہت بڑے طبقوں میں سے نہیں تھا، جسے امراء کا طبقہ کہا جاتا ہے، حسب و نسب والے خاندان سے نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پتے کی بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ھذا خیر، کتنی بڑی بات فرمائی کہ ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا. یہ بعد والا شخص جس کی زندگی سادہ، مزاج میں سادہ، کوئی ٹیپ ٹاپ نہیں، کوئی تکلف نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں. ھذا خیر، یہ انسان بہتر ہے، من ملء الارض مثل ھذا، اس آدمی سے جس کے بارے میں بھی تم لوگوں نے پہلے رائے قائم کی، اس جیسے زمین بھر لوگوں سے، اس جیسے زمین بھر لوگوں سے یہ آدمی بہتر ہے. ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، جو بعد والا آدمی. تو اللہ رب العالمین کے ہاں سادگی، انکساری، تکلف سے پاک زندگی، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں پسند ہے. اللہ رب العالمین نے، اور اس طرح کے واقعات بھی موجود ہیں جو احادیث نبویہ میں موجود ہیں، احادیث نبویہ میں مروی ہیں. ایسے لوگوں کو منتخب کیا اپنے ہاں جو بہت زیادہ یعنی مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، انبیاء کرام کا پورا ایک جو خاکہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کتنے انبیاء کرام بادشاہ تھے، کتنے انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے حکومت و سلطنت و سطوت عطا فرمائی تھی. اپنے قوم میں کتنے
ایسے انبیاء کرام تھے جو قوم کے امیر تھے، قوم کے رئیس تھے. خود جب قرآن نازل کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ یہ مکہ کے رؤسا پر کیوں نہیں اتارا گیا، مکہ کے امیر ترین لوگوں پر فلاں فلاں پر کیوں نہیں اتارا گیا، نازل کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اخلاص والے ہوں، تکلف سے پاک، جن کی زندگی ہو ان کی زندگی میں تصنع نہ ہو، بناوٹ اور جھوٹ نہ ہو، کبر و غرور نہ ہو. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھی، حبشہ سے لائے گئے غلام بنا کر، اور پھر مکہ میں کتنی دردناک ان کی جو اسلام لانے کے بعد کی زندگی ہے، یہاں تک کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کرایا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو آپ نے بلال سے مخاطب ہو کر فرمایا، بلال انی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ. کیا بات، کون سا عمل ہو رہا ہے؟ کچھ خاص اعمال ہیں تو ان اعمال کے بارے میں مجھے بھی بتاؤ جو اللہ رب العالمین کے ہاں تقرب کا باعث بن جاتے ہیں. دیکھیے کون پوچھ رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے پوچھ رہے ہیں. بنیاد کیا تھی؟ اللہ کے ہاں کسے قربت حاصل ہو جائے، اللہ کے ہاں آپ کی کون سی ادا اللہ کو بھا جائے، اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، آپ کی کون سے عمل کو اللہ رب العالمین شرف قبول عطا فرمائے، نہیں معلوم. آپ کا کون سا بول، آپ کا کون سا کلمہ، آپ کی کون سی ادا، آپ کا کون سا عمل آپ کے لیے سعادت اور نجات ابدی کا باعث بن جائے، آپ کو نہیں معلوم. پیارے حبیب نے فرمایا کہ معلوم ہے، جب میں معراج پہ گیا میں نے تمہارے جوتوں کی چاپوں کی آواز اپنے سے آگے آگے سنی. کتنی قابل رشک بات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اپنے سے آگے آگے بلال کے جوتوں کی چاپوں کی آواز سن رہے. فرمایا کیا بات؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں وضو کرتا ہوں، اسلام لے آنے کے بعد میرا طریقہ یہ رہا ہے کہ 2 رکعت ہمیشہ وضو کرنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. 2 رکعت کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں ہر وضو کے بعد پیش کرتا ہوں. جسم کے اعتبار سے سانولے نہیں، کالے تھے، حسب و نسب بھی اتنا بڑا نہیں تھا، مال و دولت کی فراوانی کیا، مال و دولت تھی ہی نہیں، مفلسین صحابہ میں شمار ہوتا تھا ان کا. لیکن مقام دیکھیے کہ ابو بکر، عمر فاروق جیسے لوگ ان کو اپنا سردار کہتے تھے، اپنا بڑا کہتے تھے، اپنا رئیس اور اپنا امیر کہتے تھے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملا اپنے چہرے مہرے، اپنی رنگت، اپنے ڈیل ڈول، اپنے وضاقتہ کی بنیاد پر نہیں ملا، اپنے مال و دولت کی بنیاد پر اللہ کے یہ قربت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اپنے اخلاص کی بنیاد پر، اپنی سادگی کی بنیاد پر، تکلف سے پاک زندگی کی بنیاد پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سچی بات کہی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے گورے ہو، آپ کتنے حسین ہو، آپ کتنے جمیل ہو. اللہ رب العالمین آپ کے جسم کا ڈیل ڈول نہیں دیکھتا، آپ کی قد و کاٹھی اور قد و قامت نہیں دیکھتا، آپ کی چوڑائی کیا ہے، آپ کی ضخامت کیا ہے، آپ کی طوالت کیا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا. نہ اللہ رب العالمین آپ کی مال و دولت اور سطوت اور جو آپ کی حکومت دیکھتا ہے. اللہ رب العالمین دیکھتا ہے وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اعمال دیکھتا ہے اور قلب دیکھتا ہے. آپ کا دل اور آپ کا عمل دونوں میچ کر رہا ہے کہ نہیں میچ کر رہا ہے. قلب میں اخلاص ہے، دل میں اخلاص ہے. اگر دل اخلاص کے نور سے منور ہے اور عمل میں سادگی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ عمل میچ کر رہا ہے، موافق ہے، موافقت پائی جا رہی ہے، مطابقت پائی جا رہی ہے، تو اللہ رب العالمین کی آپ اس کی قربت کے، اس کی رحمت کے، اس کی رضا اور رضوان اور اس کی جنت کے مستحق ہیں. اللہ رب العالمین کو اور کچھ نہیں چاہیے، آپ کے دل کی صفائی چاہیے. اور تمام اعمال اور عبادات کا نچوڑ یہی ہے
دل پاک ہو، صاف ہو ریا سے اور دوسری خرابیوں سے، اخلاص اس کے اندر ہو، للہیت ہو، اور عمل میں سنت رسول اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طور پر رہنمائی اور اس سے رہنمائی اور اس کی اتباع، اس کی پوری طور پر پیروی ہو۔ تو کچھ تکلفات کی اقسام ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، عبادات سے لے کر مختلف اوقات اور حالات میں وہ تکلفات ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، ہمارے مزاج میں شامل ہو گئے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہیں، اور جو ان پڑھ اور عامی قسم کے لوگ ہیں ان کے یہاں بھی ایسے تکلفات پائے جاتے ہیں، بلکہ یہ معاشرے کا اور عام لوگوں کے کیا خاص لوگوں کے خواص کے مزاج کا حصہ بنا ہوا ہے۔ تو ان پر مختصر طور پر گفتگو کی جائے گی۔ عبادات کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایسی عبادت پسند نہیں جس عبادت میں اپنے جسم پر یا جسم کے دوسرے اعضاء پر جبر کیا گیا ہو۔ آپ اپنی آنکھ کو تھکا کر کے تلاوت کلام پاک میں رات بھر لگے رہیں، اپنے آنکھ کو تھکائیں، اپنے دل و دماغ کو تھکائیں، اور آپ لمبی چوڑی رات جا کر نماز پڑھیں، دن میں روزے رکھیں۔ یہ جبر، یہ تکلف اور یہ اپنے نفس پر جو ضرب لگا رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاں قطعاً قابل قبول و پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جا رہے تھے اور دوران سفر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، پکڑ لیا۔ کہتے ہیں کہ اسی دوران ہم لوگ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو کثرت سے رکوع کرتا تھا اور کثرت سے سجدے کرتا تھا، بہت نمازی آدمی تھا۔ اس آدمی کے پاس سے گزرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے اور بریدہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بریدہ بتاؤ، یہ آدمی دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، یہ واقعی اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ بریدہ اسلمی کا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھ رہے ہیں تو ان کو کیا معلوم؟ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، صحابہ کی یہ فطرت تھی، ان کا یہ مزاج تھا، جس چیز کا علم نہیں ہوتا تھا اللہ و رسول اعلم۔ ہمارے یہاں کی طرح ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ مفتی جیسے بن جاتا ہے، ویسا ان کا مزاج نہیں تھا، ان کی طبیعت نہیں تھی۔ دین کے معاملے میں لب کشائی کرنا، گفتگو کرنا، فتوے دینا، باتیں یہ بیان کرنا، یہ صحابہ کا مزاج نہیں تھا۔ صحابہ جن باتوں کا علم رکھتے تھے واضح طور پر بیان کرتے تھے۔ جتنی بات جعفر طیار کو معلوم تھی، عیسائی بادشاہ اسحما کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا، اور اس بات کا اثر یہ ہوا کہ اسحما مسلمان ہو گیا، اور حبشہ میں مسلمانوں کو پناہ ملی کفار مکہ کے جیسے دشمنوں کے مقابلے میں۔ علم ہوتا تھا تو وہ بیان کرتے تھے، اور اتنا ہی بیان کرتے تھے جتنا علم ہوتا تھا۔ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، مجھے کیا معلوم کہ یہ ریاکاری کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، یہ واقعی اخلاص اس کے عمل میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب سی بے چینی تھی۔ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اوپر لے جا رہے تھے، نیچے لا رہے تھے، پھر اپنے ہاتھوں کو ہاتھوں میں ڈال کر یوں ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی یعنی ایک جو آپ بے چینی کی جو کیفیت تھی بتا رہے ہیں کہ وہ عجیب و غریب قسم کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ علیکم ہدیا قاصدہ، علیکم ہدیا قاصدہ، علیکم ہدیا قاصدہ۔ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، عبادات اور اسلام اور دین کے تمام امور میں میانہ روی کو اختیار کرنا، اعتدال کی راہ پہ قائم رہنا۔ علیکم ہدیا قاصدہ، علیکم ہدیا قاصدہ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو امت وسطہ بنایا، امت وسط، اور امت وسط معتدل امت، اعتدال کی راہ پر قائم کرنے والی، نہ اس کی امت میں افراط ہے نہ تفریط ہے۔ تو یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت میں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس پیدائش کا مقصد عبادت ہے، لیکن عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنوں کے حقوق مارے، غیروں کے حقوق مارے، خود اپنا حق مارے، اپنوں پر جبر و ظلم کرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ عبادت کا ایک دائرہ بنایا گیا ہے، عبادت کا ایک وقت بنایا گیا ہے، عبادت کا بھی ایک درجہ ہے، وہ اپنے درجے میں صحیح ہے، اور اگر اس درجے سے باہر عبادت ہے تو وہی آپ کے لیے باعث وبال بن جاتی ہے، وہی آپ کے لیے باعث وبال ہے، جیسا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبُهُ، فرمایا کہ جو شخص اس دین میں
سختی کرے گا بیجا اور میانہ روی چھوڑ دے گا، اپنے اوپر جبر کرے گا نماز روزے اور دوسرے معاملات کو لے کر، یغلبہ یہ دین اس کے اوپر غالب ہو جائے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ آخر میں وہ اکتا جائے گا اور اپنا تعلق نماز روزے اور عبادات اور دوسرے مراسم دین سے اپنا تعلق توڑ لے گا، اللہ سے اپنا تعلق توڑ لے گا اور بالکل بے دین ہو جائے گا۔ جو اس دین میں سختی کرے گا، جو اس دین میں تشدد کرے گا، اس دین میں بے اعتدالی برتے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ دین اس کے اوپر غالب ہو جائے گا اور پھر آخر میں اس کا دین سے تعلق ختم ہو جائے گا، یہ دین اس کے اوپر غالب ہو جائے گا۔ تو عبادات میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا هو يدافع الاخبثان۔ اب ہمیں پیشاب پخانے لگے ہوئے ہیں، پیشاب پخانے لگے ہوئے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، زوروں پر بھوک، زوروں سے پیشاب، زوروں سے پخانے۔ اب ہم اپنا یہ وضو نہ ٹوٹے، اپنی ہماری طہارت برقرار رہے، اس کے لیے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اور ساری نماز میں توجہ اور خیال کہاں ہوتا ہے؟ بھوک، کھانے پر، پیشاب اور پخانے پر، اس کو دبائے ہوئے ہیں، اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اس پر قابو رکھے ہوئے ہیں کہ جیسے نماز ہو فوراً بھاگے کھانے کے لیے، فوراً بھاگے پیشاب کے لیے، فوراً بھاگے پخانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان، کہ اس آدمی کی نماز ہی نہیں جس کے سامنے کھانا ہو اور کھانا چھوڑ کر نماز پڑھے اور اپنے پیشاب اور پخانے کو چھوڑ کر نماز پڑھے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کی نماز کا نہ ہونے کا مطلب یہ کہ اس کی نماز کامل درجے کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ پیشاب پخانہ اور بھوک روک کر جو نماز پڑھے گا اور جو بھر پیٹ یعنی سیر ہو کر نماز پڑھے گا اور پیشاب پخانے سے فارغ ہو کر نماز پڑھے گا، اس آدمی کی نماز میں خشوع خضوع ہوگا، اس آدمی کے بالمقابل جو بھوک کی حالت میں نماز پڑھے گا، پیشاب اور پخانہ روک کر نماز پڑھے گا، اس کے نہ خشوع خضوع ہوگا، نہ اعمال کو اور رکوع و سجود کو اس کے آداب اور طریقے پر انجام دیا جائے گا۔ تو یہ عبادات میں اس قسم کے تکلفات نہیں، کھانا ہے تو کھانا حاضر ہے، کھانا کھا لیا جائے، آرام اور سکون سے نماز پڑھ جائے۔ یہاں نماز میں خشوع خضوع کے بعد نماز کے لیے چلنے کے لیے کہا گیا علیکم بالسکینۃ والوقار، جب نماز کے لیے جاؤ تو دوڑو نہیں، چل کر جاؤ سکونت کے ساتھ، آرام سے، ٹھہر کر۔ آپ وقت سے پہلے نکلو تاکہ آپ کو باجماعت نماز ملے۔ ہانپتے کانپتے دوڑتے بھاگتے نماز کے لیے آنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ تو یہ عبادات میں تکلف کی بات ہوئی۔ ایک تکلف کے قسم علم میں ہے، آپ کو جتنی ابھی میں نے بتایا جتنی باتیں دین کی معلوم ہیں اتنی دائرے میں اتنے محور میں رہ کر آپ گفتگو کیجئے، اس سے زیادہ گفتگو کرنا آپ کے لیے باعث وبال بن جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، امام دار الہجرہ، امام مدینہ، 40 سوال ان کے سامنے پیش کیے گئے، 40 سوالوں میں سے 4 سوالوں کے جواب انہوں نے ڈرتے ہوئے دیے، اور اس میں اخیر میں انہوں نے لکھ دیا واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہترین اس کے بارے میں جانتا ہے، علم رکھتا ہے، اور 36 سوالوں کے جواب انہوں نے فرمایا کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، اس باب میں وہ لکھتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گفتگو نہیں کرتے تھے جب تک کہ آپ کو علم نہ ہو، اور کبھی کبھی آپ سے جب سوال کیا جاتا آپ خاموش رہتے جب تک کہ وحی الہی کے ذریعے سے آپ کو معلومات نہ فراہم کر دی جاتی۔ اور کہتے ہیں کہ لم یقل برأی ولا بقیاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رائے سے بات کرتے تھے نہ قیاس سے بات کرتے تھے، بلکہ آپ وحی الہی پر مبنی گفتگو کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، من علم شیء فلیقل بہ، آپ لوگوں میں سے جس کو جتنا علم ہے دین کا اتنے ہی بارے میں گفتگو کرے، ومن لم یعلم فلیقل اللہ اعلم، اور جس کو کسی بات کا، دین کی کسی بات کا علم نہیں ہے، مسئلے کا علم نہیں ہے، تو یہ کہہ دے کہ اللہ عالم، سادگی کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے، مجھے اس کا علم نہیں، لا ادری، لا ادری کہہ دے، میں نہیں جانتا۔ اور فإن من العلم ان يقول لما لا تعلم اللہ عالم، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے کہ آدمی جن باتوں کا علم نہیں رکھتا دین کے مسائل میں، وہ یہ کہہ دے کہ اللہ عالم، یہ بھی علم ہے کہ جن باتوں کا آپ کو علم نہیں ہے آپ اس کے بارے میں کہہ دیں کہ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔
اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، آپ کہہ دیجئے کہ میں جن باتوں کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں وہ باتیں میں دلیل کی بنیاد پر، بصیرت کی بنیاد پر، علم الہی کی بنیاد پر، وحی الہی کی بنیاد پر بول رہا ہوں، میں ایسے اندھیرے میں تیر نہیں مار رہا ہوں۔ وما انا من المتکلفین، متکلفین میں سے میں نہیں ہوں، تکلف کرنے والے میں سے، کہ بلا دلیل، بلا علم، بلا وحی الہی کی روشنی میں گفتگو کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ علم بھی تکلف سے پاک ہونا چاہیے، گفتگو بھی تکلف سے پاک ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک نمبر ہے بدعات۔ بدعات میں آپ دیکھیں گے بدعتی لوگ، صوفیہ ہمارے ہاں جو ہیں، وہ صوفیہ جو مختلف قسم کی بدعتوں میں مبتلا ہے، جو دین کی روش سے ہٹ گئے ہیں، اسلام کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں، ورنہ بہت سے صوفیہ ایسے بھی ہیں جن کی پوری کی پوری زندگی اسلام کے دائرے اور اسلام کی رہنمائی اور اسلام کے راستوں اور اس کے ارد گرد گزری ہے، جن میں عبد القادر جیلانی رحم اللہ کا نام سر فہرست ہے۔ یہ بڑے زاہدین میں سے تھے، لیکن وہ جھوٹے صوفیہ، وہ جعلی صوفیہ جن کے یہاں مختلف قسم کی بدعات ہیں، اور ایسی بدعات کی سر اوپر، سر نیچے، پیر اوپر، گھنٹوں گھنٹوں اپنے سر کے بل کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھوں کے بل کھڑے ہوئے، الٹے لٹکے ہوئے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کو دیکھو کہ وہ ہواؤں میں تیر رہا ہے، اگر کسی کو دیکھو کہ وہ ہواؤں میں تیر رہا ہے اور سمندر پر چل رہا ہے، تو اس کو صوفی اور پیر سمجھنے کے بجائے اس کو شیطان سمجھنا۔ اگر تم نے اس کو صوفی سمجھ لیا، اس کو پیر اور بزرگ مان لیا، تو گمراہ ہو گئے، کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا ہے۔ اگر کوئی ہواؤں میں تیر رہا ہے اور سمندر پہ چل رہا ہے تو اسے میں دھوکہ نہ کھا جانا، اسی تلبیس میں شکار نہ ہو جانا کہ وہ بہت پہنچا ہوا آدمی ہے، بہت مقرب ہے۔ تو بدعتی کیا کرتے ہیں؟ یہ مختلف قسم کی تکلفات سے بھری ان کے یہاں بدعات ہے۔ سر نیچے کر لو، پاؤں اوپر کر لو، گھنٹوں گھنٹوں سجدے میں رہو، اور اندھیرے میں بیٹھ کر عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالنا، یہ ان کے یہاں عبادت سمجھی جاتی ہے، ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لے کر جا رہے ہیں۔ بیٹوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اپنے اس والد بزرگ کو، محترم کو، کیوں یعنی اس بزرگی کے عالم میں، اس بڑھاپے کے عالم میں، کبر سنی کے عالم میں اس طرح لے کر جا رہے ہو؟ سواری پر سوار کر کے لے جاؤ۔ فرمایا کہ ان کے بیٹوں نے نظر آئیں یمشی، انہوں نے منت مانی کہ حج کریں گے تو پیدل جا کر حج کریں گے، یہ پہنچیں گے حرم میں، خانہ کعبہ میں تو پیدل جائیں گے، انہوں نے اس حالت میں نظر مانی، منت مانی۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دونوں کندھوں پہ سہارا لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ان تعدی بہذا نفسی لغنی، اللہ رب العالمین تمہارے اس قسم کے اپنے جسم کو عذاب دینے سے، جبر کرنے سے بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے ایسی عبادت کی جس میں اپنے اوپر ظلم ہو، اپنے اوپر جبر ہو، ایسی تکلفات کی اللہ کے ہاں کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی اس کا مقام نہیں ہے۔ ان کو آپ نے حکم دیا کہ ان کو سواری پر سوار کر کے لے جاؤ، گرچہ وہ حج کے لیے جا رہے ہوں۔ تو جو یہ صوفیہ کے بدعات ہے جو تکلفات سے بھری ہوئی ہیں، ان کو عبادات سمجھ کر انجام دینا، یہ ان کی بیوقوفی اور کم عقلی ہے۔ اسی طرح تکلفات میں سے یہ بھی ہے کہ ہم کسی کے ہاں مہمان بن کر گئے، اب وہ شخص سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ، گرمی کا موسم، اب مجھ سے پانی پوچھ رہا ہے، چائے پوچھ رہا ہے، اور چیزوں کے بارے میں دریافت کر رہا ہے، اور مجھے حاجت ہے واقعی، اور میں کہوں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، واقعی آپ کا دل مانگ رہا ہے، پانی کی طلب ہے، کھانے کی طلب ہے، چائے کی طلب ہے، حاجت ہے، یا اور دوسری اشیاء کی، لیکن آپ کہیں نہیں اس قسم کو کوئی حاجت نہیں، یہ بھی تکلف ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ میں بتاؤں گا آخر میں کہ یہ بہت سی برائیوں پر مبنی ہے تکلف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسماء بنت یزید کہتی ہیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں آئیں، اور آپ نے ہم لوگوں کی مجبوری اور بھوک دیکھ کر ہمیں بھی کچھ اس میں سے حصہ بھیجا۔ ہم نے کہا کہ لا نشتہی، ہمیں حاجت نہیں ہے کھانے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کو کھانے کی حاجت ہے۔ اسماء بنت یزید کہتی ہیں آپ نے فرمایا کہ لا تجتمعن جوعا وکذبا، کہ اے اسماء جھوٹ کو اور بھوک کو جمع نہ کرو۔ ایک تو جھوٹ بھی بول رہی ہو، دوسرا بھوک پر پیٹ مار رہی ہو اپنے، یہ بھوک اور جھوٹ دونوں کو جمع نہ کرو، اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں ہے۔ تکلف یہ جھوٹ بن جاتا ہے۔ اسی طرح مہمان کے لیے تکلف کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔
پیارے حبیب کی تعلیم ہے لا يتکلفن احد لضیفہ ما لا يقدر علیہ. جتنی طاقت ہے مہمان کی میزبانی اتنی کریں. اگر آپ کے گھر میں نمکین اور بسکٹ ہے آپ اتنا ہی اس کے سامنے پیش کریں. ضروری نہیں کہ آپ مرغ مسلم اور بکرا خرید کر لائیں, لوگوں سے قرض لیں, ضروری نہیں ہے. آپ کی جتنی قدرت ہے آپ اتنی اس کی تواضع کریں, آپ اتنی اس کی ضیافت کریں. اب آپ کے پاس بہترین ڈنر سیٹ نہیں ہے تو آپ جا کر دوسرے سے محلے میں, اپنے پڑوس میں, اپنے بھائی سے دوسرے کے گھر میں بھیجیں کہ بھائی ڈنر سیٹ لاؤ, مہمان آ رہے ہیں, مہمان کے سامنے اس کی تواضع کرنا ہے, اس کے سامنے پیش کرنا ہے. یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے. تکلف نہیں, سادگی ہونی چاہیے. جو آپ کے پاس موجود ہے بس وہ آپ پیش کریں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے ان کے پاس بچڑا تھا, بچڑا گئے, کاٹا, بھنوایا, لے کر چلے آئے. سادگی یہ ہونی چاہیے. وہ فرشتے تھے, مہمان تو تھے لیکن وہ کھانے والے نہیں تھے. تو آپ کے گھر میں جو موجود ہے, جتنی آپ کی طاقت و قدرت ہے, آپ اتنا مہمان کی میزبانی کریں. تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے جسے امام البانی رحمہ اللہ نے نقل کیا اپنے سلسلہ میں. کہتے ہیں شقیق رحمہ اللہ کہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے گھر ایک دن مہمان بن کر گیا, اور میرے ساتھی اور میرے سامنے جب دسترخوان پہ روٹی اور نمکین کچھ کھانے کے لیے سالن وغیرہ پیش کیا گیا تو ہماری عادت ہے بریانی مل جائے تو کہتے ہیں سلاد ہو تو کتنی اچھی بات ہے, چٹنی ہو تو اور اچھا ہو جاتا. یعنی اتنے پر قناعت نہیں کر سکتے, مزید کا مطالبہ ہوتا ہے. کہتے ہیں میرے ساتھی نے مطالبہ کر دیا کہ پودینہ, پہاڑی پودینہ, اور وہ بھی پہاڑی پودینہ مل جاتا تو سونے پر سہاگا کیا بات ہوتی. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی غلام سے یا خادم سے کہا کہ دیکھو میرا وضو کا برتن رکھا ہوا ہے, اس برتن کو سبزی فروش کے پاس لے جاؤ اور اس کو گروی رکھ کر ان کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہوئے جاؤ اور وہ پہاڑی پودینہ لے کر آؤ. چنانچہ وہ گیا, بیچارہ برتن رکھا گروی اور اس طرح پودینہ لے کر آیا, اور اپنے کھانے میں انہوں نے شریک کیا. اس کے بعد جب کھا پی لیا تو ان کے ساتھی نے دعا کی جس نے ڈیمانڈ کی تھی, الحمدللہ الذی قنعنا, الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا. ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں ہمارے رزق پر قناعت کی توفیق دی, یعنی جتنا دیا تھا اتنے پر قناعت کی توفیق دی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے, اگر تو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرتا تو میرا یہ وضو کا برتن جو ہے یہ سبزی فروش کے پاس گروی نہ ہوتا. تو مہمان بن کر کہیں جائیں تو مطالبہ بھی ایسا نہ کریں کہ میزبان تکلف میں پڑ جائے, مجبور ہو جائے. اس قسم کا تکلف اسلام میں پسند نہیں ہے. اسی طرح لباس, ہمارے یہاں عورتوں میں یہ چلن عام ہے, شادی بیاہ کے موقع پر ان کا گہنا لے لینا, ان کا کپڑا لے لینا. مردوں میں بھی خرابی موجود ہے کہ وہ کسی پارٹی کو اٹینڈ کرنا ہے, کسی مجلس میں جانا ہے, فلاں کی جیکٹ, فلاں کی کوٹ, فلاں کے کپڑے لے لیے, فلاں کے برتن لے لیے. اس طرح یہ تکلف اسلام میں صحیح نہیں ہے. کپڑے میں بھی, لباس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا آپ کے پاس ہوتا تھا وہ کپڑا پہنتے تھے. مخصوص کچھ گنے چنے کپڑے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لباس میں اپنے آپ کو ملبوس کرتے تھے. اب دوسرے سے لباس مانگنا دکھاوے کے لیے, دوسرے سے کپڑا مانگنا, دوسرے سے زیور مانگنا, یہ ہمارے یہاں مزاج بن گیا عورتوں کا خاص طور پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میری ایک سوکن ہے. اب سوکن میں مقابلہ چلتا ہے, سوکن میں چپکلش چلتی ہے, ایک دوسرے کو نیچا گرانا, ایک دوسرے کو رسوا کرنا, ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دکھنا. تو کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے لیے کوئی حرج کی بات ہے اگر میں وہ چیزیں پہنوں جو میرے شوہر کی دی ہوئی نہ ہو, اور میں یہ ظاہر کراؤں کہ یہ میرے شوہر نے مجھے دی ہے. اب چونکہ عرب میں مزاج تھا, ان لوگوں کا 4 بیویاں رکھتے تھے, اب سوکنوں کا مقابلہ بھی چلتا تھا. تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شوہر کی دی ہوئی چیز نہیں ہے, اور تم اسے گھر میں پہن کر یہ یقین دلاؤ, یہ ظاہر کراؤ کہ یہ تمہارے شوہر نے تم کو دی ہے. المتشبع بما لم یعطى کلابس ثوب زور, کہ وہ چیزیں جو انسان کی نہیں ہیں لیکن انسان دکھا رہا ہے, ایک ریاکاری دکھا رہا ہے کہ وہ چیزیں اس کی ہیں, باور کرا رہا ہے کہ یہ یقین دلا رہا ہے کہ چیزیں اس کی ہیں, یہ لباس, یہ گہنا اس کا ہے. اور دوسرا وہ جھوٹ ہے کہ اس کا نہیں ہے بلکہ کسی اور کا لیا ہوا ہے. کلابس ثوب زور, جھوٹ کے 2 لباس پہننے والے کی طرح. جھوٹ کے 2 لباس, ایک تو ریاکاری کر رہا ہے پہن کر دکھلاوا, اور دوسرا وہ جھوٹ کہ وہ اس کا نہیں ہے اور اپنا ظاہر کر رہا ہے. وہ 2 جھوٹ اپنے اندر جمع کر رہا ہے.
اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ غذا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پاک صاف، تکلفات سے، ہر قسم کی بناوٹ سے پاک صاف کھاتے تھے۔ 2 مہینے ہو جاتے، 3 چاند دیکھ لیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے۔ عائشہ فرماتی ہیں 3 چاند دیکھ لیتے اور آپ کو کھانے کی چیزیں نصیب نہ ہوتی۔ ایمن کہتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں آپ کے لیے آٹے چھان رہی تھی، چوکر نکال رہی تھی تاکہ آٹے کے ذریعے سے ایک بہترین ڈش تیار ہوتی تھی ہمارے یہاں کھیر کی طرح، میں وہ آپ کے لیے تیار کرتی۔ جب آپ نے دیکھا کہ میں چوکر نکال رہی ہوں آٹے سے چھان کر، آپ نے منع کر دیا ایمن اس چوکر کو آٹے میں شامل کر لو اور اس کو شامل کر کے وہ ڈش، وہ کھیر بناؤ جو بنانا چاہتی ہو۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار تھا اور میرا انکار تھا۔ آپ اصرار کرتے جا رہے تھے کہ اس کو ملا دو، اور ایمن کہہ رہی ہیں یہ چوکر نکال کر بہت اچھی ڈش بنے گی۔ آپ کا ان کا اصرار اور آپ کا یہ انکار، یہ دونوں جب مل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار غالب آ گیا اور ایمن نے مجبور ہو کر وہ چوکر کو آٹے میں ملا دیا اور اس کے بعد وہ ڈش تیار کی۔ آپ سمجھ لیجئے غذا میں کتنی سادگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ چوکر کی بنی ہوئی موٹی موٹی یعنی جو روٹیاں ہوتی ہیں یا جو ڈشیں ہوتی ہیں وہ کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کے لیے گنے چنے منتخب الفاظ استعمال کرتے ہیں، زبان کھول کر بانچیں پھاڑ پھاڑ کر گفتگو کرتے ہیں، جمع جمائے الفاظ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں تاکہ لوگوں پر رعب، لوگوں پر دبدبہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون، جو لوگ بانچیں کھول کھول کر کے ایسی باتیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو فطری نہیں ہوتی، وضعی ہوتی ہیں، تکلف کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تکلف کے ساتھ بات کرنے والے کو اللہ رب العالمین پسند بھی نہیں فرماتا، اور آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہلاک و برباد ہو۔ ہلک المتنطعون، جو اپنے باتوں میں تکلف برتے ہیں، بات میں جو تکلف برتے وہ تو بہت عام چیز ہے، اور جو خطبوں میں تقریروں میں تکلف برتے وہ بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ایسے لوگ ہلاک ہوئے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو تکلفات سے متعلق تھیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہمیں پورے طور پر اتباع کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تصنع نہیں تھا، تکلف نہیں تھا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوتی کام سے فرصت پاتے اپنے گھر میں آتے، اپنے گھر والوں کا کام کاج کرتے، ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ عائشہ فرماتی ہیں کان فی محنتی اہلی، آپ جب فرصت میں ہوتے تو گھر والوں کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے جوتے کو صحیح کرتے تھے، اس کے تسمے کو صحیح کرتے تھے، اپنے کپڑے میں جوڑ لگا لیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انس فرماتے ہیں جب بچوں کے ساتھ ہوتے تھے ان کان لیخالطونا، ہمارے ساتھ ایسے گھل مل جاتے تھے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کی امامت آپ کو عطا فرمائی، اتنی بڑی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، بچوں کی طرح گھل مل جاتے تھے اور ہماری طرح گفتگو کرتے تھے۔ ہمارا چھوٹا بھائی تھا ابو عمیر، جس کی چڑیا مر گئی تھی اور وہ اس کے مرنے کی وجہ سے غم میں رہتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مزاح کرتے تھے، اس سے کبھی کبھی ہنسی کرتے تھے اور فرماتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری چڑیے کو کیا ہوا، ما فعل النغیر، نغیر کہاں گئی۔ اور آپ کی یہ سنت تھی، آپ کا طریقہ تھا، کان یاکل علی الارض، یہ سادگی تھی، تکلف سے پاک زندگی تھی، زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، کرسی پر، میز پر، یہ تکلفات والی زندگی آپ کے یہاں نہیں تھی، زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے۔ کان یاکل علی الارض، زمین پر بیٹھتے تھے، ویجلس علی الارض، اور زمین پر بیٹھ کر ہی زندگی گزارتے تھے، ویجیب دعوت المملوک، اور غریب، فقیر، غلام اور چھوٹے بڑے سب کی دعوتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے تھے۔ اور تکلفات کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان کے عبادات میں، انسان کے معاملات میں، انسان کے رہن سہن میں اگر تکلف ہے تو بڑی بڑی 3 خرابیوں میں سے خرابی یہ ہے، ایک تو ریا ہوتا، ریا، اور ریا یہ اللہ رب العالمین کے یہاں شرک ہے۔ دوسری بات تکبر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، جو انسان تکلف برتتا ہے اس کے یہاں تکبر ہوتا ہے، کبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، وہ دوسروں کی چیز پہ استعمال کرتا ہے تو اس میں بھی غرور ہوتا ہے۔ تو تکلف یہ غرور کا باعث ہے جو اللہ رب العالمین کو قطعاً پسند نہیں۔ اسی طرح اس میں جھوٹ بھی ہے کہ انسان تکلف میں جھوٹ بولتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کو تکلف پسند نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مکمل طور پر اتباع کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، صحیح معنی میں مومن بنا کر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔